تو آئیے بالکل شروع سے آغاز کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور قرآن و سنت ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 بار ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلا ذکر سورہ الکہف میں ہے اور اس سورت کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے ذوالقرنین کو اس دنیا میں اقتدار عطا کیا اور اسے ہر جگہ پہنچنے کا راستہ اور وسائل فراہم کیے۔ وہ مشرق کے آخری کناروں تک گیا اور مغرب کے آخری کناروں تک بھی۔ قرآن میں ذوالقرنین کے بارے میں بہت سے قصے موجود ہیں۔ وہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ انہیں ہر طرح کے اور مختلف نظریات رکھنے والے لوگ ملے، اور پھر لوگوں کا وہ آخری گروہ جس کا ذکر کیا گیا ہے، انہیں لوگوں کا ایک ایسا گروہ ملا جو ذوالقرنین کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے اور نہ ہی ذوالقرنین ان کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ ان لوگوں کی زبان اور ذوالقرنین کی زبان میں کوئی قدر مشترک نہیں تھی۔ یہ ایک بہت دور دراز کی تہذیب تھی۔ تو پھر انہوں نے کیسے بات چیت کی؟ جب زبان ایک نہیں تھی تو انہوں نے اشاروں کے ذریعے رابطہ کیا۔ انہوں نے اپنی علامات اور اپنے اشاروں سے بات سمجھائی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یاجوج و ماجوج نامی یہ گروہ اس زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، آپ ایک عظیم بادشاہ اور طاقتور انسان ہیں۔ ہم آپ کو مال دیں گے تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں اور ہم ہی ان لوگوں سے بچا لیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ شریر ہیں۔ چنانچہ ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے خلاف اس قوم کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ذوالقرنین نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے تم سے کیا چاہیے؟ مجھے تمہاری قوت اور جانی مدد چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے۔ میرے پاس عقل اور منصوبہ تو ہے، لیکن مجھے افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے لوہے کے بڑے ٹکڑے اور تانبا لیا اور آگ کی بھٹیوں کے ذریعے ایک خاص قسم کی دیوار تیار کی۔ یہ لوہے کی ایک ایسی دیوار تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تو وہ یعنی یاجوج ماجوج اس دیوار پر چڑھ سکتے تھے، نہ اس کے نیچے سے راستہ بنا سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ یہ ایک انتہائی مضبوط اور موثر رکاوٹ تھی۔ ذوالقرنین نے جب اپنا یہ کام مکمل ہوتے دیکھا تو کہا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے اور اس نے مجھے یہ سب عطا کیا ہے۔ یہ میری اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر ذوالقرنین یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیوار عارضی ہے۔ جب اللہ کا حکم قیامت کے قریب آئے گا تو یہ دیوار کسی کام کی نہیں رہے گی اور ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور اس دن یہ گروہ یاجوج ماجوج سمندر کی لہروں کی طرح ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گے اور پھر سور پھونک دیا جائے گا۔